صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں اس میں مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ امہات المؤمنین ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ایسا جواب عطا فرمایا کہ ساری دنیا کی سیرت کی کتابیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ میرے بیٹے حضور کا خلق دیکھنا ہے تو کان خلقہ القرآن، حضور کا خلق مبارک جو ہے وہ قرآن. اور پھر بی بی عائشہ نے یہی 10 آیتیں تلاوت کی کہ ان 10 آیات میں جو اللہ نے مومنوں کی صفتیں بیان کی ہیں وہ کامل تمام اتم طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی. تو اللہ نے سب سے پہلے تو بشارت فرمائی کہ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے. فلاح کا لفظ جو ہے یہ اتنا جامع معنی ہے کہ فلاح کہتے ہیں جس کی ہر مراد پوری ہو اور ہر شر سے محفوظ ہو. اور یہ مقام جو ہے ماں سوائے جنت کے کسی جگہ نہیں مل سکتا، کیونکہ دنیا میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. جہنم میں شر ہے خیر نہیں، اور جنت جو ہے اس میں خیر ہے شر نہیں. تو لہذا 100% یعنی مراد کو ہر مراد کا پورا ہونا جو ہے یہ مومن کو جنت میں نصیب ہوگا. لیکن علماء نے فرمایا کہ اللہ پاک جن مومنین کی یہ صفتیں ہوتی ہیں ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں، ان کا نام دنیا میں روشن فرما دیتے ہیں، ان کا لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں، اور لوگوں کی زبان پہ ان کے لیے ہمیشہ مدح و ثنا جاری ہو جاتی ہے. تو یہ بھی تو سب سے بڑی کامیابی. اب آپ دیکھیں نا کہ لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے، لیکن صحابہ کرام تو غربت میں تھے، فقر میں تھے، لیکن آج بھی ان کا نام اسی طرح روشن ہے، ان کے کارنامے اسی طرح روشن ہیں کہ جیسے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوں. کوئی مسلمان جس کے دل میں اسلام ہے وہ کبھی بھی صحابی کا نام لے گا تو فوراً کہے گا رضی اللہ عنہ. کبھی بھی اللہ کے ولی کا نام لے گا تو کہے گا رحمت اللہ علیہ.
کبھی بھی محدثین، فقہاء، علماء، قراء کا نام لے گا تو کہے گا رحمت اللہ علیہ. تو یہ سب سے بڑی کام ہے. اب مومنوں کی صفتیں کیا ہیں؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ نے پہلی صفت یہ بیان فرمائی جو نماز میں تواضع کرنے والے. خشوع مانا تواضع، بندگی، عاجزی. اور خشوع جو ہے یہ علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی جب خدا کی نماز میں کھڑا ہو تو اس کو یقین ہو کہ گویا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. تو اس کا کھڑا ہونا جو ہے نہ تو یمین نہ شمال، نہ ادھر التفات نہ ادھر التفات. اور جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں ان کا تو دل اور دماغ بھی اسی طرف متوجہ ہوتا ہے. ان کو تو اللہ پاک وساوس سے، خیالات سے بھی محفوظ فرما دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں کبھی دو خیال اکٹھے نہیں ہو سکتے. مثلا آپ کو ایک خیال ہے تو اب دوسرا خیال اکٹھا نہیں ہو سکتا. تو جب آپ نماز میں کھڑے ہوں، نماز کے قیام کا خیال ہے، رکوع کا خیال ہے، تسبیح کا خیال ہے، سجود کا خیال ہے، تشہد کا خیال ہے، دوسرا خیال آ ہی نہیں سکتا. دوسرے خیالات تب آتے ہیں جب ہم نماز میں اپنے خیالات کو ایک طرف ہٹا دیتے. اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں خشوع کا معنی یہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا کہ انس کہ تمہاری نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہو. تو جب نظر سجدے کی جگہ پہ ہوگی تو فرمایا کہ جب نظر تم نہیں ہٹاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ تمہیں نصیب ہوگی. اور جب تم ادھر ادھر نظر ہٹاؤ گے تو اللہ اپنی توجہ ہٹا دیتے ہیں. تو اس لیے خشوع کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز میں تسبیح کہیں سبحان ربی العظیم تو ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے. اسی طرح سبحان ربی الاعلی، اسی طرح التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی. ایک ایک لفظ پہ جب غور ہو تو اب آپ کا خیال ادھر مرکوز ہے تو دوسرا خیال آ ہی نہیں سکتا. لیکن جب آپ کا خیال ادھر مرکوز نہ ہو تو پھر کبھی خیال بھٹکے گا، کبھی وساوس آئیں گے، کبھی شیطان حملہ کرے. فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. علماء نے فرمایا لغو کا معنی باطل. بعض علماء فرماتے ہیں لغو کا معنی معاصی، گناہ، نافرمانی کے کام. اور بعض علماء فرماتے ہیں لغو کا معنی ما لا فائدۃ فیہ، جس قول فعل میں کوئی فائدہ نہ ہو وہ بھی لغو ہے. تو مومن کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کا کام ہے، معصیت ہے، اس سے وہ اعراض کر کے منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی آدمی ہے بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، اعراض کر کے گزر جاتے. اذا مروا باللغو مروا کراما، بڑے عزت کے ساتھ اپنی عزت کو محفوظ کرتے ہوئے ان بد زبانی سے، گناہوں سے، معاصی سے. جیسے اب آپ دیکھیں کہ ہر طرف معاصی ہے، ہر طرف عصیان ہے، ہر طرف عریانی ہے، ہر طرف اللہ رحمت فرمائے عورتوں کے اندر نہ حجاب ہے، نہ لباس با پردہ ہے، نہ چہرے پہ پردہ ہے. تو آدمی ان سب چیزوں سے نظر بچا کے گزر جائے، اسی کا معنی ہے لغو سے اعراض کرنا. اچھا اسی طرح بعض لوگ بدعت کی باتیں کر رہے ہیں، وہ اعراض کرتے ہیں، کبھی ان سے تعلق نہیں رکھتے. اس لیے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. یہ دوسری صفت ہے. اور تیسری صفت مومنوں کی کیا ہے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون. بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ اگر ان کو دولت دیتی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں ہے. تو زکوٰۃ جو ہے یہ سال میں فرض ہے، لیکن اس پیسے پہ فرض ہے جو تمہارا ذاتی خرچہ، اخراجات، بیوی، بچے، نفقہ، علاج، معالجہ،
سب کچھ کرنے کے بعد جو خالص نفع بچتا ہے اس میں 2.5% دینا، زیور ہے جائیداد اس کی قیمت لگا دیں۔ ہاں اگر کوئی پلاٹ وغیرہ کاروبار کے لیے بیچنے کے لیے اس کی بھی مارکیٹ ویلیو لگا کے زکات دے گی۔ ہاں جو رہائش کا مکان ہے یا انسان اس کی کوئی مشین بھی ہے کام کرتا ہے اس کی زکات نہیں ہوتی، اس کی آمدن بے زکات ہوتی۔ اس لیے فرمایا والذین هم للزکات فاعلون، زکات دینے والے۔ بعض علماء نے فرمایا یہاں زکات سے مراد زکات نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے، نفس کو پاک کرنے والے۔ کہ نفس کیسے پاک ہوگا؟ پہلے تو اصول تھا نا جی کہ حضور کی صحبت میں صحابہ آتے بس نظر پڑتی تھی اور پاک ہو جاتے۔ اچھا اسی طرح پھر صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، پھر بڑے بڑے اولیاء اللہ۔ اب یہ ہے نفس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچے، معاصی سے بچے، نافرمانی سے بچے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن، کثرت ذکر، کثرت استغفار۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باطن کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ تو اپنے نفس کو پاک بنانے والے تاکہ ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو۔ جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہو تو دل جو ہے وہ شرک سے پاک ہو، ریا سے پاک ہو، لوگوں پر حسد کرنے سے پاک ہو، غیبت کرنے سے پاک ہو، جھوٹ بولنے سے پاک ہو، اور ظاہراً بھی پاکی حاصل ہو، حدث اکبر سے بھی حدث اصغر سے بھی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں والذین هم للزکات فاعلون، یہ مومنوں کی تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ اللہ نے فرمایا مومنوں کی صفت یہ ہے کہ مرد ہیں یا عورتیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، یہ سب سے بڑی مومن کی صفت۔ میرے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی، حضور نے فرمایا جو بندہ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے، ایک زبان کی ضمانت دے اور ایک شرمگاہ کی ضمانت دے، انا اضمن له الجنت، میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا جو ان دو چیزوں کو بچا لے کہ اپنے شرمگاہ کو گناہوں سے بچا لے، زبان کو گناہوں سے بچا لے، فرمایا اس کی ضمانت جنت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے۔ اس لیے فرمایا مومن کی صفت یہ ہے والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، وہ زنا نہیں کرتے، وہ کسی لڑکوں سے لڑکیوں سے بدفعلی نہیں کرتے، گناہ کا کام نہیں کرتے، اسی طرح معاصی میں نہیں ڈوبتے، اپنی شرمگاہوں کو روکنے والے، حفاظت کرنے والے۔ اس لیے اللہ نے بی بی مریم کی جو شان بیان کی وہ کیا تھا؟ والتی احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین۔ اللہ نے فرمایا بی بی مریم ان عورتوں میں سے ہے جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، جس نے کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں کیا، گناہ کا سوچا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اس بی بی کو بھی، اس کے بیٹے کو بھی قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا کہ اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرما دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنا رسول بنا دیا۔ تو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، گناہوں سے محفوظ رہنا، گناہوں سے بچنا، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں اپنی بیویوں کے ساتھ جو نکاح میں بیوی ہے صحیح معنی میں، او ما ملکت ایمانہم، یا ہاتھوں کا ملک یعنی باندی ہے، اور باندی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب مسلمان جہاد کریں اور جہاد کے بعد کافروں کا مال ملے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، ان کی لڑکیاں یا لڑکے جو ہیں وہ غلام اور کنیزیں ہوتی ہیں، اور وہ جو کمانڈر ہوگا، جو خلیفہ ہوگا وہ مجاہدوں میں تقسیم کرے گا۔ تو اللہ نے وہ بھی مومن کے لیے حلال فرمائی ہے، لیکن نہ اب جہاد ہے اور نہ باندیاں ہیں۔
یہ تو اس دور کی بات ہے نا جب جہاد تھا اللہ کے لیے، تو اس وقت یہ چیزیں جو ہیں اچھا کیوں حلال کی تھی؟ اس کی اسلوب یہ ہے کہ مثلاً آپ نے کسی ملک سے لڑائی کی، آپ کامیاب ہو گئے، ان کے قیدی آ گئے، اب کیا کرو؟ یا تو ان کو قتل کر دو، اچھا قتل نہ کرو تو ان کو دوسرے ملک میں بھیج دو، ان کے بندے تمہارے گئے، اکیلی لڑکیاں ہیں، اکیلی عورتیں ہیں، جب دوسرے ملکوں میں جائیں گی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ نے یہ بھی حل فرمایا کہ نہ، وہ مجاہد کا مال ملک بنا دو، اور پھر اس کو ترغیب دی کہ بھی تم اس کو آزاد کر دو، باندھی نہ رکھو بلکہ آزاد کر کے نکاح کر کے بیوی بنا لو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ اور سب سے عمل کر کے دکھایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بی بی صفیہ جو ہے جب جنگ خیبر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا، آزاد کیا اور امہات المومنین بنا دیا۔ تو اس لیے اسلام نے دراصل یہ کہتے ہیں نا، اسلام پہ اعتراض کرنے والے جی لونڈیوں کی اجازت ہے، لونڈیوں کی اجازت ہے۔ اچھا اعتراض کون کرتے ہیں؟ جو ہر عورت کو لونڈی سمجھتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے بھی وہ ہیں جن کے نزدیک زنا جرم ہی نہیں ہے، جن کے نزدیک گناہ ہی نہیں ہے، جو مرضی آئے کرو، وہ کہتے ہیں بس رضامندی ہو، ٹھیک ہے، چاہے ایک آدمی 10 عورتیں رکھے، 100 عورت رکھے، اعتراض اسلام پہ کر رہے ہیں۔ اب ہمیں سمجھائیں کہ حل کیا تھا کہ اگر وہ قیدی ہیں بلا وجہ قتل کر دو، کیوں بھائی قید ہو گئے، خلاص ہو، جنگ ہار گئے، اب ان کو قتل کرنے کا کیا معنی ہے؟ اچھا قید نہ، اچھا قتل نہ کرو تو بھی کیا کرو؟ ان کو کہو کہ جاؤ کافروں کے حوالے کر دو، دوسرے ملک میں دھکیل دو، تو اب وہ کہتے ہیں نہ ان کا ملک رہا، نہ وطن رہا، نہ ماں باپ رہا، نہ بیٹا بھائی رہا، کہاں جائے؟ اللہ نے تو ان کا حل فرمایا ہے، ان کی عزت رکھی، ان کو مقام دیا ہے، اس لیے فرمایا الا علی ازواجہم، ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نکاح ہے، بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے یہ اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ اگر اللہ توفیق دے بندہ ایک کے بجائے 2 3 4 بیویاں بھی رکھ سکتا ہے، چونکہ شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سب کے حقوق کا خیال رکھے، ادائیگی کرے، عدل کرے، ورنہ قیامت والے دن حدیث مبارک میں آتا ہے جو اپنی 2 بیویوں میں عدل نہیں کرے گا قیامت میں فالج زدہ اٹھایا جائے گا، تاکہ میدان حشر والے جان لیں کہ اس نے بے انصافی کی تھی، اس لیے اس کو یہ سزا ملی ہے۔ سارے معاشر میں پتہ لگ جائے گا ساری دنیا کو کہ یہ عدل نہ کرنے کی سزا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوقات کے اعتبار سے، نفقے کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے عدل فرماتے، اور اس کے بعد بھی دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعدل فیما املک، یا اللہ جو میری قوت میں ہے، میرے طاقت میں ہے، اس میں تو میں عدل کرتا ہوں، لیکن جو چیز میری طاقت میں نہیں اس میں میں عدل نہیں کر سکتا، کہ اگر دل کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ مائل ہے تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اس پہ نہیں پکڑ ہوگی۔ آدمی کی 4 بیویاں، ایک بیوی سے زیادہ پیار ہوتا، ایک بیوی اس کو زیادہ پسند آتی ہے، ایک بیوی سے اس کو زیادہ خوشی ملتی ہے، تو یہ اس پر مواخذہ تب ہوگا کہ ایک بیوی کو تو 1 دن دیتا ہے، دوسری کو سال مہینے کے بعد ملتا ہے، ایک کا نفقہ دیتا ہے، دوسرے کو نفقہ نہیں دیتا، کپڑا ہے، لباس ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور مغرب کے درمیان میں ہر بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے، ہر بیوی کے پاس بیٹھتے، خیریت پوچھتے، بات کرتے، ان کو خوشی ہو کہ حضور ہمارے گھر میں آئے ہیں، لیکن مغرب اور عشاء کے بعد جس بیوی کا نمبر ہوتا تھا، نوبہ ہوتا تھا، اس کے گھر میں جا کے رات گزارتے۔ تو ہر لحاظ سے عدل کریں، اور دیکھیں قرآن کا اسلوب سمجھیں، فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جو اپنی بیویوں سے یا اپنی باندیوں سے اپنی خواہش پوری کریں ان پہ ملامت نہیں ہوگی، یعنی یہ نہیں کہا کہ بس اسی میں لگے رہو، اشارہ کیا کہ بس بیوی کا حق ادا کرنا جو ہے اللہ نے حلال رکھا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بس ہر وقت اسی چیز کو دھن بنا لے کہ ہر وقت عورت 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 کا خیال لگا ہوا، نہیں، حلال بھی یعنی بس ملامت نہیں ہے، یعنی حلال بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس پہ کوئی رغبت دی جاتی، منع یہ ہے کہ اگر وہ اپنی بیویوں سے خواہش پوری کریں تو ان پہ ملامت نہیں ہوگی۔ تو اشارہ اس طرف ہے کہ تم اپنے اوقات کو ان چیزوں میں نہ ضائع کرو،
بس حلال ہے، گناہ سے بچ جاؤ، گناہ نہ کرو، عورت بھی گناہ سے بچ جائے، تم بھی گناہ سے بچ جاؤ، ورنہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اسی کے لیے اپنے، جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کا جو دولت ہے، فتنے اسی شہوت کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اسی عورتوں کے مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کی رشوتیں ہیں، کرپشن ہے، ڈاکے ہیں، قتل ہیں، چوریاں ہیں، فساد ہیں، سب جھگڑا اصل کیا فتنہ عورت ہے، یا زن ہے، یا زر ہے، یا زمین ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے مومنوں کی صفت یہ، اور یہ بھی بتلا دیا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اپنی بیوی اور اپنی مملوکہ باندی کے علاوہ اور کوئی شکل اختیار کرے وہ حد سے نکلنے والے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ آ گیا کہ آدمی کے لیے بس دو چیزیں حلال ہیں، یا بیوی ہے یا اس کی باندی ہے جو جہاد میں اس کے حصے میں آئی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی نکاح متع کا بہانہ بنائے، کوئی اور کہے اچھا جی عورت راضی تھی، ہم نے آپس میں ایجاب قبول کر لیا تھا، اس نے مجھے قبول کیا، میں نے اس کو قبول کیا، بس ہمارا نکاح ہو گیا تھا، یہ ساری چیزیں بہانہ ہیں اور یہ حرام ہیں، ماں سوائے منکوحہ کے، اور نکاح کے لیے یہ شرط ہے کہ ولی الامر ہو، اس کی رضامندی ہو، لڑکی راضی ہو، عدل شہود ہوں، گواہ ہوں، خطبہ ہو، اعلان ہو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ حلال ہے، یہ نہیں کہ چوری بس آپس میں بیٹھ کے جی ہم نے کر لیا تھا، وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ تو ہمارے ہاں عام طور پہ کہتے ہیں جی تن بخشی ہے، یعنی اس نے اپنا تن مجھے بخشا ہے، میں نے قبول کیا ہے، یہ بالکل حرام ہے، یہ شیطانی خیالات ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ متع ہے، متع بھی اللہ پاک رحمت فرمایا کہ ابتدائی اسلام میں اس کی گنجائش تھی، جیسے ابتدائی اسلام میں لوگ شراب بھی پیتے تھے، لوگ متع بھی کرتے تھے، پھر اللہ نے شراب کو بھی حرام کر دیا اور متع کو بھی حرام کر دیا، اور یاد رکھیں کہ متع بھی ہوتا ہے ایک نکاح موقت بھی ہوتا ہے۔ اچھا متع کے اندر یہ ہے کہ نہ خطبے کی ضرورت ہے، نہ گواہوں کی ضرورت ہے، نہ کسی اور اعلان کی ضرورت ہے، بس وہ آپس میں مرد عورت طے کر لیتے ہیں، تو یہ چیزیں اسلام نے حرام کر دی کہ اب صرف حلال کیا ہے، یا بیوی ہو یا باندی ہو، کوئی تیسری قسم ہے ہی نہیں۔ اس لیے فرما دیا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مومن کی صفت کیا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور مومن وہ ہیں جو امانت کی حفاظت کرنے والے، اپنے عہد کو نبھانے والے، کہ اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو اس کو حفاظت کرتے ہیں، محفوظ طریقے سے اس کو واپس کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ پہلے لوگ تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ کسی نے امانت رکھی نا، اس کو کہتے بابا اس پر گرہ لگا دو، اپنے ہاتھ سے گرہ لگا دو، تاکہ جب آؤ دیکھ لو تمہارے ہاتھ کی جیسے گرہ تھی اسی طرح لگی ہوئی، یعنی اتنا احتیاط کرتے تھے۔ اور حضور نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ اول ما یرفع الامانت، کہ لوگوں کے دلوں میں امانت اٹھ جائے گی، کہ کسی کا امانت کا خیال ہی نہیں ہوگا، بھائی لوگوں کی امانت اور چھوڑو یار بھائی جب آئیں گے دے دیں گے، پھر کیا ہو جی ضائع ہوگی کہاں سے دے دیں۔ اس لیے فرمایا مومن کی صفت کیا ہے، والذین هم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اگر کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں تو وعدے کو نبھاتے ہیں، کیوں قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم نے وعدہ کیوں کیا، ان العہد کان مسئولا، اللہ فرماتی ہے قیامت میں تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے وعدہ کیا مسلمان سے کیوں پورا، جو وعدہ کرو تو پھر وعدے کو پورا کرو، اوفوا بالعہد، کوئی معاہدہ کرو، وعدہ کرو، عقد کرو، کسی چیز پہ اتفاق کرو، اس کو نبھاؤ، یہ مومن کی صفت ہے۔ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ حفاظت کرنے والے کا کیا معنی کہ نماز کو صحیح وقت پہ ادا کرتے ہیں، یہ معنی نہیں کہ نماز کے لیے بیٹھے رہے، جب سورج نکلنے کے قریب آیا تو اللہ اکبر دو ٹکرے مار لی،
اصل کو بیٹھے رہے، جب سورج پیلا ہونے لگا تو منافقوں کی طرح نماز پڑھ لی. نہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، ہر وقت فکر لگائے بھائی دیکھو یار نماز کا وقت تو نہیں ہوگی، دیکھو یار اذان تو نہیں ہو رہی، تاکہ صحیح وقت پہ نماز پڑھے. اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں چوری کرتا ہے، یعنی جو اللہ کی چوری کرتا ہے، وہ بندوں کی چوری کیسے نہیں کرے گا. جب علماء نے پوچھا جی نماز میں چوری کیا ہے، انہوں نے کہا نماز میں یہ بھی چوری ہے نا کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے لیکن آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یہ چوری کر رہا ہے. اچھا اسی طرح تسبیح میں جا رہا ہے تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، کوئی پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ بھی چوری کر رہا ہے. حتی تطمئن راکعا، جب رکوع کرو تو پوری طرح تمہاری پشت سیدھی ہو جائے، اور اس کے بعد جب کھڑے ہو تو پھر سیدھی ہو جائے. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا. اسی طرح سجدہ کرو حتی تطمئن ساجدا، تو جو ٹکرے مار رہا ہے گویا وہ چوری کر رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نمازوں کا لحاظ کرنے والے، ان کے اوقات میں ادا کرنے والے، ان کے شروط و ارکان سے ادا کرنے والے. اور فرمایا جن کی یہ صفتیں ہوں گی اولئک هم الوارثون، اور یہی لوگ ہیں میں جن کو جنت کا وارث بناؤں گا. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. وارث کا کیا معنی؟ بعض علماء نے یاد رکھو اس آیت کے دو ترجمے کیے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے وارث کو مال بغیر محنت کے مل جاتا ہے کہ ابا مر گیا جائیداد ہمیں مل گئی تو ہم وارث بن گئے، ہم نے تو کوئی نہیں بنایا، نہ محنت کی نہ کیا نہ کچھ کیا. اچھا تو اللہ کی نعمت جنت بھی تو ہمیں ایسے ہی ملے گی نا، ورنہ ہم اپنی کمائی سے تو جنت لے نہیں سکتے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہر بندے کے لیے اللہ نے دو مقام رکھے ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم میں. اسی طرح ہر بندے کے لیے. تو اب مومن جب جنت میں جاتا ہے تو وہ اپنے مقام کو بھی لیتا ہے، اور جو کافر جنت میں نہ آیا جہنم میں گیا اس کا مقام بھی اللہ اس مومن کو عطا فرما دیتے ہیں. تو گویا اس کو وہ چیز جو ہے وہ بھی گویا اس کا وارث ہوگی. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ وارث کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ہمارے ابا آدم کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد بی بی حوا کو بنایا، اور اس کے بعد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ نے حکم دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جو ہیں وہ جنت میں ٹھہرو. تو آدم کا گھر کیا بنا؟ جنت. تو اب اگر ہم صحیح آدم کی اولاد ہیں، صحیح مومن ہیں، تو ابے کے گھر جا رہے ہیں نا، کوئی ہم وارث بن رہے ہیں کہ جس جنت میں اللہ نے آدم کو رکھا تھا وہی جنت اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے. اس لیے علماء نے فرمایا، اور یاد رکھو بعض علماء نے فرمایا کہ جنت کا کیا معنی قرآن میں آتا ہے جنت الفردوس، جنت النعیم، جنت الخلد. اسی طرح آتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. تو جنت کا کیا معنی؟ ایک معنی تو ہوتا ہے باغ، یہ تو عام مشہور ترجمہ ہے نا کہ جنات معنی بساتین، باغ. اچھا بعض علماء نے اس کی تحقیق کی ہے کہ اس کو دیکھیں، غور کریں کہ لفظ جنت جو ہے اس کا مادہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جنت کا مادہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو جن، جنون، جنہ، جنین، یہ سب ایک مادہ ہے. جن کا مادہ بھی ایک ہے نا، اصل تو وہی جن یا جنو ہے نا، اصل مادہ ایک ہے. تو جنت میں جو جن کا مادہ آ رہا ہے اس سے کیا مفہوم ہوگا؟ چونکہ اللہ نے جنات کو اتنی تیزی کے ساتھ چلنے کی طاقت دی ہے، اگر وہ چاہیں تو ساری دنیا ایک دن میں گھوم ڈالیں. یعنی سرعت ہے جن میں، تیزی ہے کہ تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ
اسی لیے عفریت من الجن نے کہا تھا نا، سلیمان علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ ملکہ سبا کا تخت کون لے آئے گا، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ان کے آنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ جن عفریت نے کہا حضرت مجھے حکم دیں، اجازت دیں، میں انشاءاللہ طاقت بھی رکھتا ہوں، امانت بھی کروں گا، کوئی خیانت بھی نہیں کروں گا کہ تخت میں کچھ اڑا لوں، کوئی چیزیں لے جاؤں، کوئی موتی نکال لوں، کوئی ہیرے نکال لوں، جواہر نکال لوں، نہیں، بالکل امانت کے ساتھ۔ اور اتنی دیر میں وہاں یمن سے اٹھا کے شام لے آؤں گا، جتنی دیر آپ کی مجلس ہے اتنی دیر میں تخت آ جائے گا۔ تو اب جنوں کو کیسی طاقت ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جو آج کل ہمارے ملکوں میں رواج ہے نا کہ فلاں بزرگ کے جن تابع ہیں، فلاں بزرگ نے جن کو پکڑ کے بوتل میں بند کر دیا، اور فلاں بزرگ نے جنوں کو بس بیٹھے بیٹھے جلا دیا، یہ اکثر یوں سمجھیں کہ 100 میں سے 99% تو جھوٹ ہوتا ہے۔ ویسے جن تابع ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، بڑے بڑے علماء کے پاس، ہم جس استاد کے پاس پڑھتے تھے وہاں جنات پڑھتے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو نا، جنوں میں تو مسلمان ہیں نا، جنوں میں علماء ہیں، جنوں میں صحابی ہیں، تابعی ہیں، محدث ہیں، اولیاء ہیں، جنوں کے اندر بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے مفسر ہیں، بڑے قرآن پڑھنے والے ہیں، طالب العلم ہیں، تو اساتذہ کی خدمت میں رہتے تھے، مدرسوں میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھو کہ جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہوتا ہے وہ کس سے کہانیاں نہیں بناتا کہ میرے جن تابع ہیں اور جن تابع ہیں اور جن تابع ہیں اور جن تابع ہیں، یہ تو سارے مداری ہوتے ہیں، اس کی باتیں جو کرتے ہیں نا۔ اچھا، ان کو کہو بھی تمہارے جن جو تابع ہے، یہ کسی یہودی کو کیوں نہیں پکڑ کے مار دیتا ہماری جان چھڑوائے؟ صرف مسلمانوں کو مارنے کے لیے؟ بھائی جن تابع ہے، جن تو بڑی بلا ہوتی ہے، ان کو کہو نا 100-200 یہودی اٹھائیں اور تختہ اڑا دیں، جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ آئے قبضہ کرنا چاہے سب کی گردنیں اڑا دیں، ہم مانیں گے تم پیر ہو اور جن تمہارا کہنا مانتے ہیں۔ یہ سارا ڈھکوسلا ہوتا ہے۔ اچھا، اور نہ اس چکر میں پڑنا کہ بھائی جن تابع ہو جائیں، ان چیزوں میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ جن اور انسان میں فرق ہے، وہ آگ کی مخلوق ہے، اس کا قریب رہنا بندے کو جلا دیتا ہے، بندہ خود جل جاتا ہے، تو اس لیے ان سے بچنے کی کوشش کریں، ان چکروں میں کبھی نہ پڑے۔ باقی رہا جنوں کا تابع ہو جائے نا، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہاں کوئی بیٹھا ہو میں پتہ بھی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، بڑی بات بھی ہونا۔ میں نے آپ سے کہا نا، بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، اور بڑے قرآن خود کہتا ہے نا کہ بھئی انا من المسلمون ومن القاسطون، کہ ہم میں ایمان والے بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ اچھا، پھر خدا کی قدرت ہے، جتنی تمہارے اندر فرقے ہیں نا، سنی ہے، شیعہ ہے، رافضی ہے، خارجی ہے، ناصبی ہے، کرامیہ ہے، قادیہ، اسی طرح جنوں میں بھی یہ سارے فرقے ہیں، ان کے اندر بھی یہ ساری بلائیں موجود ہیں۔ لیکن ان چکروں میں کبھی نہ پڑنا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو۔ اچھا، جن انسانوں پر اثر بھی کرتے ہیں، ہاں بالکل کرتے ہیں۔ اچھا، مرد جن عورتوں پہ عاشق ہوتے ہیں، عورتیں مردوں پہ عاشق ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ میرے اپنے بڑے مہربان ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ان کے عزیز ہیں، داماد ہیں، ان پہ ایک جنی عورت جو تھی وہ عاشق ہو گئی۔ اب وہ بیچارے اتنے پریشان، خود بڑے عالم، بڑے محدث ماشاءاللہ، لیکن جناب وہ جس وقت بھی وہ لڑکا جناب رات کو، اچھا سارا دن وہ بھی قرآن حدیث پڑھنے والا بیچارہ،
اور جب اپنے گھر میں جائیں اس کے پورے گھر میں پھول، اور بستر پہ پھول، اور کمرے میں پھول، چھتوں کے ساتھ پھول، خوشبوئیں اور پھول پھول ہی مہک رہے ہیں، بس وہ جا کے بیٹھے وہ عورت آ جائے۔ یہ ہوتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور کی خدمت میں جن نہیں آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ آپ نے دور سے ایک دفعہ دیکھا، اسی جگہ آپ کو یہ سوق العکاظ ہے نا، چھتی ہوئی بازار، اس سے آپ نکلے نا آگے، حضور پاک یہاں کھڑے تھے، دور سے دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے، تو حضور نے صحابی سے فرمایا ہذہ مشیۃ الجن، یہ جن کی چال ہے، یہ جو بندہ آ رہا ہے نا انسان نہیں جن ہے۔ اور وہ آیا، اس نے سلام کیا حضور پہ، حضور نے فرمایا کون ہو؟ اسے کہا حضور میں جن ہوں۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ اسے کہا حضور نینوا سے آیا ہوں، حضرت یونس کی بستی سے۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اتنی عمر دی ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات سنی تھی، آج آپ سے قرآن سننے آیا ہوں۔ 3,000 سال ان کی عمر ہوتی، 4,000 سال ان کی عمر ہوتی۔ حضور نے قرآن سنایا، مسلمان ہوا، چلا گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا شور سنا کہ روشنی ہے، دیے جل رہے ہیں، شور ہے، اب میں چاہوں کہ میں نکلوں، کوئی حضور پر دشمنوں نے حملہ نہ کر دیا ہو۔ پھر مجھے یاد آیا کہ حضور نے خط کھینچا تھا کہ اس خط کے باہر نہ نکلنا، اس کو کہتے ہیں حصار۔ اسی لیے علماء اولیاء اللہ کہتے ہیں نا بھی حصار کر لیا کرو۔ حصار کیا ہوتا ہے؟ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیا، اللہ اس کی حفاظت سے کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگوں کے چکر میں نہ ہو، سب سے بڑی چیز قرآن ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ دعائیں ہیں جو حضور پاک نے فرمائی ہیں۔ بس حصار کیا ہے، جب گھر سے نکلو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر کا دم کرو، اللہ کی رحمت سے گھر محفوظ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب حضرت جب واپس آئے صبح کی نماز کے وقت، حضرت اللہ رسول نے کہا یا رسول اللہ میں تو بہت پریشان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے آوازیں سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جن تھے، جھگڑ رہے تھے، ان کے مقدمے شقدمے تھے، وہ نمٹانے تھے، فیصلے کرنے تھے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ تم نے اچھا کیا کہ تم نہیں نکلے، اگر باہر نکلتے تو تمہیں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کرتے۔ تو جن جو ہے نا ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، یہ عمل اثر کب کرتے ہیں؟ جب ہمارے ہاں عام رواج ہوتا ہے نا جی کہ عورتیں غسل خانے میں چلی جاتی ہیں، پرواہ نہیں کرتی، کپڑا نہیں استعمال کرتی، ننگی نہا لی، دروازہ کھلا ہوا ہے حمام کا، اور دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں تو کوئی ہے نہیں، مین گیٹ جو ہے وہ تو بند ہے نا، اندر تو کوئی آ نہیں سکتا۔ اب اگر حمام کا دروازہ کھلا ہے تو کیا حرج ہے، کھڑکی کھلی ہے تو کیا حرج ہے، کسی کو کوئی دیکھ تو سکتا نہیں مجھے۔ اچھا اگر ہو جو میرا شوہر ہے، اگر دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تو اس وجہ سے ان کو موقع ملتا ہے حملہ کا۔ مرد ہو یا عورت ہو، جب ناپاک ہوتا ہے، حمام میں ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، عریاں ہوتا ہے، اس وقت جن حملہ کرتا۔ اسی لیے دعا ہے نا حضور نے سکھائی کہ جب حمام میں جانے لگو پہلے پڑھ لو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب یہ پڑھ لو گے تو اب شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ورنہ جن تو ہوتے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ڈپٹی لگائی، فرمایا یہ مال غنیمت کی کھجوریں ہیں، حفاظت کرو۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حفاظت کی، لیکن رات کو چور آیا، چوری کر گیا کھجوریں۔ میں نے حضور کو کہا حضور میں نے حفاظت تو بڑی کی لیکن چور پڑ گیا۔ انہوں نے فرمایا اچھا دوسری رات خیال رکھنا۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا بھی آج تو میں بھی جاگتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں جاگ رہا تھا، وہ چور آیا چوری کرنے لگا، میں پکڑ لیا۔ جب میں نے پکڑ لیا نا، اچھا ایک بات یاد رکھو، جس حالت میں ہو نا اس کو ایک دفعہ اگر پکڑ لو نا پھر وہ شکل نہیں بدل سکتا۔ یعنی کیا مانا، مثلا وہ انسان بن گیا، تم نے پکڑ لیا، اب جب ہاتھ کھولو گے نا پھر وہ فوراً شکل بدل لے گا۔ تو حضرت ابی ہریرہ نے جب پکڑ لیا وہ مجبور ہو گیا۔ آپ نے کہا میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا بھائی بات سنو، میرے بچے بھوکے مر رہے تھے، میں غریب تھا،
میں نے مجبوری چوری کی ہے، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں بالکل آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا، مگر آج مجھے نہیں، تمہیں حضور کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا مہربانی کرو، میرے بچے بھوکے تھے، فاقہ تھا، میں نے مجبور ہو کے چوری کی ہے، کوئی خوشی سے تھوڑی چوری کی۔ جب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے قسمیں کھائیں، تو میں نے کہا چھوڑ دو۔ جب میں صبح حضور کی خدمت میں آیا تو حضور نے فرمایا ما فعل اسیرو کا البارح، بھائی تمہارے قیدی کا کیا حال ہے، رات کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے بڑی قسمیں کھائیں تو میں کیا کرتا؟ تو اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں اور ایسا ہے۔ میں نے کہا انہوں نے خیال کرو چور نہیں، وہ جن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اچھا میں تیسری رات جو تھا نا پھر بالکل الرٹ ہو کے بیٹھ گیا، میں نے کہا آج اس بدبخت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا خدا کی شان ہے، کہتے ہیں وہ بھی آیا اور کھجوریں اٹھا رہا تھا، میں تو جاگ رہا تھا، اس نے سمجھا میں سویا ہوا ہوں، تو میں نے اس کو پھر پکڑ لیا، اس نے پھر قسمیں کھانی شروع کی۔ میں نے کہا جو مرضی آئے قسمیں کھاؤ، آج تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ ابو ہریرہ مجھے نہیں چھوڑتے، تو اس نے کہا ابو ہریرہ بس میں ہوں یہ نہیں، سیدھی بات ہے، میں نہ چور ہوں نہ میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، یہ میں جھوٹ بولتا رہا، قسمیں بھی میں نے جھوٹی کھائی ہیں، لیکن تمہیں ایک چیز بتلاتا ہوں کہ پھر جن کبھی قریب ہی نہیں آئے گا، اگر وہ چیز تم نے سیکھنی ہے نا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا چلو ہمیشہ کے لیے جی جنوں سے جان چھوٹ جائے، آج تو ویسے بھی چوری میں پکڑا گیا، اٹھایا تو کچھ نہیں نا اس نے، تو میں نے کہا اچھا یار سکھا دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کرو تو شیطان اور جن کبھی قریب نہیں آتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب صبح کو میں آیا تو حضور مسکرائے، فرمایا ہاں بھائی تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا حضور اس نے مجھے بڑا مجبور کیا اور آخر کہا کہ تمہیں ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، پھر کبھی جن قریب نہیں آئیں گے، شیطان قریب نہیں آئیں گے، تو مجھے چھوڑ دو۔ میں نے چھوڑ دیا تو اس نے مجھے آیت الکرسی پڑھنا سکھلایا ہے۔ اب فرمایا ان القذوب قد یصدق، جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے، بولا سچ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ سب سے بڑی نعمت ہے آیت الکرسی، یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اسی طرح قل یا ایھا الکافرون، اور اسی طرح قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بس یہ صورتیں پڑھ کے دم کر دیں، گھر کو، بچوں کو، جگہ کو، مال کو، اللہ کی رحمت سے کبھی کوئی جن شیطان قریب ہی نہیں پھٹکے۔ اور جو حضور نے دعا سکھلائی ہے اسی بھی یہ حکم ہے کہ میاں بیوی بھی اگر ملنا ہو تو کپڑے ہٹانے سے پہلے دعا مانگ لیں کہ اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا عنہ وجنبنا ما رزقتنا منہ، تاکہ پھر شیطان حملہ نہیں کر سکے۔ اور اگر یہ نہ پڑھو تو پھر شیطان حملہ کرتا، حتیٰ کہ بزرگوں نے کتابوں میں اتنا بھی لکھا ہے کہ انسان دیکھو نا کہ آدمی کے گھر میں بیوی ہے، خوبصورت ہے، باحیا ہے، شریف ہے، فرما بردار ہے، وہ اپنی بیوی کو بدبخت چھوڑ کے منہ کالا کرتا ہے دوسری عورتوں کے ساتھ۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب حرام میں آدمی ہوتا ہے تو شیطان اپنا حصہ اندر ڈال دیتا ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان اس کے عضو تناسل کے اندر بھی شامل ہو جاتا ہے، عورت کے عضو تناسل کو بھی وہ تنگ کر دیتا ہے، اس کو حرام میں لذت ملتی ہے، اس لیے پھر وہ حرام کو نہیں چھوڑتا، حرام کے پیچھے کتے کی طرح پھرتا رہتا ہے، کیونکہ اصل تو وہ شیطان ساتھ لگا ہوا ہے نا، وہ سمجھتا ہے میری طاقت ہے، اس کی طاقت نہیں ہوتی، شیطانی طاقت ہوتی، اور جب حلال ہو وہاں تو شیطان آئے گا نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں علاج کیا ہے جو حضور نے بتلایا ہے، یہ اب تم حیوان بن جاؤ، گھر میں ننگے پھر رہے ہو، میاں بیوی بیٹے ناپاک ہو گئے، پڑا ہوا ہے، یہ وقت ہوتا ہے جنات کو حملہ کرنے کا، کہ آدمی جنب کی حالت میں ہے، پلید ہے، اب جن کو موقع ملے گا حملہ کرے گا۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا بعض ہمارے دیہاتوں میں گھر ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، بڑے بڑے ویڑے ہوتے ہیں، ایک ایک ایکڑ کے، ان میں درخت ہوتے ہیں، کسی درخت کے نیچے جنوں کا ڈیرا ہوتا ہے،
اسی لیے حکم ہے نا کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو، کیونکہ آدمی جب پیشاب کرتا ہے وہ جنوں پہ پڑا بس وہ دشمن بن گئے، انہوں نے تیرے بچوں کو پکڑ لیا، اچھا ہمیں پلیت کرتے ہو، ہمارے بچوں کو اٹھاتے ہو ادھر سے، ہمیں تکلیف پہنچاتے ہو، بس وہ دشمنی پہ آ جاتے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھو۔ تو جن کیا ہے، انسان کو تو اللہ نے شرف دیا ہے، سارے جنات پہ حضرت سلیمان نے حکومت نہیں فرمائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی جنات پہ، آج بھی حضرت سلیمان کا نام لو تو جنات ڈر کے مارے بھاگ جاتے۔ اور اسی طرح یاد رکھو، اگر کسی آدمی پہ جن ہیں، سارے گھر والے سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرنا شروع کرو، دیکھو 1 گھنٹے میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، کسی پیر شیر کے چکر میں نہ پڑو۔ بالکل یہ باقی یہ جو تمہارے ملک میں ہے نا جن نکالنے والے، عورت جن کھیل رہی ہے اور جن کھیل، یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے، مکر ہوتا ہے، اسے یار کو ملنا ہوتا ہے اور جن نکالنے والوں کا ان سے کنٹریکٹ ہوتا ہے، وہ پھر آگے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ جن بڑا سخت ہے، بڑا سخت، اور وہ پیر ہے، مرید ہے داتا صاحب کا، تم اپنی بیوی کو 8 دن کے لیے داتا کی مزار پہ لے جاؤ، وہ کہتا ہے تمہارا 8 دن کا میں نے بندوبست کرا دیا ہے، ادھر یار کو بلا لینا، اب تم ٹھیک ہو جاؤ نا، میری بیوی بھی تو رکھو نا، وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، جی حضرت نے پڑھا ہے کہ دیکھو فوراً جن بھاگ گیا۔ یہ سارا چکر ہوتا ہے، کوئی جن شن جو جن کو ہوتا ہے نا ایسے آگ کی طرح جلا دیتا ہے، وہ آدمی تمہیں ایسے نظر آئے گا جیسے جلا ہوا ہو، ٹی بی کا مریض، ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ میک اپ ہے، سنگار ہے، بال ہے اور جن آ گیا اس کو۔ ان کا علاج، یا پھر بلوچ کا ہمارا ایک علاج ہوتا ہے کہ ریڈیو کو فل آواز میں کھول لو، ڈنڈا ہاتھ میں لے لو، 100 پہ جا کے بھول جاؤ، پھر 1 سے شروع کر دو، انشاءاللہ 100 پورا نہیں ہوگا، جن شن سب نکل جائیں گے۔ یہ یعنی بزرگوں کا علاج نہیں ہے، بلوچ کا علاج، یا مر جائے گی جان چھوٹے گی نا، قصہ ختم، جن بھی گیا اور جن والی بھی گئی۔ باقی دعا کرو کہ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ کرو، اور دعا کر لو جیسے حضور نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو تو پھر جنت الفردوس مانگو، کیوں؟ جب شان والے سے مانگو تو چیز بھی تو شان والی مانگو نا۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی بادشاہ کے پاس جائے اور اس کو کہے آپ 1 ریال دے دو، کہے گا اس کو جوتے مار کے نکالے گا، میرے پاس 1 ریال مانگ رہے ہیں بدبخت، 1 ریال کسی اور سے نہیں مانگ سکتا تھا۔ تو اللہ اتنی بڑی شان والی ذات ہے، اس سے مانگو تو بڑی چیز مانگو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوہ الفردوس الاعلی، کہ اللہ سے فردوس مانگا کرو، کیوں؟ فرمایا فردوس کی جو زمین ہے وہ 7واں آسمان ہے، اور اس کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے جنت الفردوس۔ اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، یا اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما۔ بس یہ دعا سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں، دل سے دعا کیا کرو ایک دوسرے کے لیے کہ اللہ ہر شر سے، ہر بیماری سے، ہر جن سے، اشرار سے، فساق سے، فجار سے، حملوں سے ہمیں، ہمارے خاندانوں کو، دوستوں کو، احباب کی حفاظت فرما۔ کہتا ہے کہ جی میں نے طائف سے عمرہ کیا ہے، احرام جو ہے تقریباً میقات سے 4-6 کلومیٹر بعد باندھا ہے، اور گاڑی تیز تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کون سا رستہ آ رہے تھے۔ ایک تو ہے نا پہاڑ والا راستہ، ایک ہے سیل والا راستہ۔ اگر تو میقات سے 6 کلومیٹر آگے چلے جاؤ پھر تو احرام غلط باندھا ہے۔ اگر آپ کی نیت تو پہلے سے تھی، آپ تیار بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن گاڑی چلتے چلتے نکل گئی، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نیت تو پہلے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی نیت تھی کہ میں نے احرام باندھنا ہے، احرام باندھا ہوا تھا، عمرے کے لیے آپ تیار تھے۔ کہتے ہیں جی کہ مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ذلت کا کیا علاج ہے؟ علاج وہی ہے لن یصلح آخر هذه الامة الا كما صلح به اولها، اس امت کی کامیابی اسی طریقے میں ہے جس طریقے سے حضور اور صحابہ کامیاب ہوئے۔ دیکھو نا، سب سے پہلے حضور جب آئے ہیں اس وقت مسلمانوں کا کیا حال تھا، تو کیسے کامیاب ہوئے؟ اتباع محمد مصطفیٰ،
آج بھی تم اگر ساری دنیا کی طاقتوں کے خوف کو دماغ سے نکال دو، اللہ کے خوف کو دل میں بٹھا لو اور محمد رسول اللہ کے غلام بن جاؤ تو ساری کفر کی طاقتیں آج بھی تیرے پاؤں کے نیچے ہوں۔ لیکن جب ہم حضور سے بھی غدار ہو گئے، اسلام سے بھی غدار ہو گئے، قرآن سے بھی غدار ہو گئے، آپس کے تعلقات میں بھی غدار ہو گئے، تو پھر ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایک آدمی نے 3 شوال کو عمرہ کیا، بعد میں حج کیا، قربانی بھی نہیں کی، روزے بھی نہیں رکھے، مکہ کا رہائشی ہوں، بہرحال ایک بکری آپ کے ذمہ دم ہے، آپ جب موقع ملے دم دے دو۔ عورت نے حج مکمل کر لیا، مکہ ہی میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، الوداع طواف نہیں کر سکی، کوئی حرج نہیں، معاف ہے۔ عورت اگر بیمار ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حیض آ گیا، معاف ہے۔ اگر عورت وقفے کے لیے کہ اولاد میں وقفہ ہو جائے کہ اولاد زیادہ ہے، یا بعض عورتیں کمزور ہوتی ہیں کہ اگر حمل ہوگا تو عورت کو نقصان ہوگا، اگر وہ 1 سال کا 2 سال کے لیے وقفہ کرے، دوائی استعمال کرے، بالکل جائز ہے۔ لوگ دم اور خیراتی گوشت بیچتے ہیں، ہم نے خریدا ہے، نہ خریدا کرو، ورنہ بیچنے والے پر جرم ہے، ہم پر تو جرم نہیں ہے۔ لیکن جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ خیرات والا گوشت ہے، سستا بیچ رہا ہے، ہم بھی تو ڈھونڈ کے لینے جا رہے ہیں نا، اس لیے ناجائز ہے۔ روضہ شریف پہ جا کے آپ سے شفاعت کی درخواست سیدھی اللہ سے کریں کہ یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ کہتے جی کہ حجر اسود کی وہ نشانی ختم ہو گئی، حجر اسود تو ہے نا، اس کو دیکھ کے شروع کرو، اس کو دیکھ کے ختم کرو۔ تم نے جو پٹی کو نماز کا مصلی بنا دیا، ہر آدمی وہاں کھڑا ہے، اللہ اکبر نمازیں پڑھ رہا ہے، سارے طواف کو رکاوٹ ہو رہی ہے، لوگوں کو دھکے لگ رہے ہیں، لوگ گر رہے ہیں، کیا کرتے؟ میں کفیل کے بچوں کو پڑھاتا ہوں، 10 سال ہو گئے ہیں، کفیل تنخواہ تو مجھے دیتا ہے، 10 سال کے حقوق نہیں دیتا۔ 10 سال کے حقوق کیا طے ہیں آپ کے؟ نہیں دیتا ہے، مکتب العمل میں جائیں، ان سے طلب کریں، وہ آپ کو دے گا۔ آپ اس کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اگر تنخواہ آپ نے طے کی تھی وہ نہیں دیتا، آپ مانگ سکتے ہیں، آپ بالکل مکتب العمل کے ذریعے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کہا تھا اللہ واسطے پڑھاؤں گا تو پھر آپ لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب تک حقوق معین نہ ہوں اس کے دکان سے کیسے لے لو؟ پہلے حقوق معین تو کرو نا، تمہارے کتنے پیسے بنتے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، 3 مہینے گزر ہو گئے، طلاق پکی، ہاں بالکل پکی ہو گئی، البتہ اتنا ہے کہ اگر چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس خیال سے یا رسول اللہ نہ کہوں کہ شرک نہ ہو جائے، منع ہے نا، یا حرف ندا ہے، اس سے کسی اللہ کے سوا غیر کو پکارنا منع ہے۔ اس خیال یا اس خیال کی کیا بات ہے؟ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ صرف اس کو پکارنا ہے، ادعونی استجب لکم۔ حضور کی مواجہہ شریف میں جا کے صلاۃ و سلام میں یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء زندہ ہے۔ اگر حضور زندہ ہوتے تو ہم کیسے سلام کہتے؟ جیسے صحابہ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ جو ہیں یا رسول اللہ صرف حضور کی ذات کے لیے حکم ہے، حضرت علی کے لیے حکم نہیں ہے۔ جہاں حکم ہے وہاں جائز۔ دیکھو نا، اب نماز میں التحیات کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے، لیکن کوئی رکوع میں پڑھے، کوئی سجدے میں پڑھے، تو جہاں حکم ہے وہاں پڑھیں گے، جہاں حکم نہیں وہاں نہیں پڑھیں۔
نے مجھے 300 ریال دیے تھے بکری کے دم کے لیے، تو 300 ریال ایک بکری کے دم کے لیے میں نے رکھے، 600 ریال ہو گئے، لیکن مجھے دونوں بکریاں 300 ریال میں مل گئیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا دم بھی ہو گیا، چاچے کا بھی ہو گیا، اس کے پیسے تو واپس کرو نا۔ یہ تو نہیں نا کہ تم 150 ریال میں بکری لے آؤ، چاچے کے 300 کھا جاؤ تو 150 قیامت میں دو گے، تمہاری مرضی، یہاں دے دو تو اچھا ہے، آسان ہے، یا پھر چاچے سے بخشواؤ کہ جی میری نیت خراب ہو گئی تھی، 150 میں کھا گیا ہوں، مجھے بخش دو للہ، وہ بخش دے تو ٹھیک ہے۔ شریعت میں شفع جو ہے کتنے دن میں، دنوں کی کوئی قید نہیں۔ حشر کا میدان سعودی عرب میں عرفات کے مقام پر ہے، کسی نے غلط کہا ہے آپ کو، انہوں نے کہا ہوگا یہ میدان حشر کا نمونہ ہے، میدان حشر نہیں۔ میری دل کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیں، بالکل شروع کر دیں، دعاؤں پہ نہ رہیں نا، دین کے کام میں لگ جائیں بس۔ اگر ہم اولاد کے لیے طواف کریں، آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ دو بیوی تھا، دونوں میں سے ایک کے پاس بیٹی ہے، دوسرے کے پاس بچہ نہیں ہے، آدمی مر گیا، 10 بیگھہ زمین تھا بچے کے باپ کے پاس، تو بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس بچہ اس کی عورت سے ہے تو باپ کا نا، وہ بچے کو 2 حصے ملیں گے اور آدھا لڑکی کو ملے گا، 8واں حصہ عورتوں کو ملے گا۔ کہا قبرستان کے علاوہ مردے کو تو درود نہیں بھیجے جاتے، ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ ملعون کا معنی جس پہ لعنت کی گئی۔ وطن کے اوپر گائے گانا، کیا پتہ نہیں گائے گانا کیا ہوتا ہے، قوالی سب حرام، گانے مانے سب حرام۔ میں نے غلطی سے احرام کھول دیا عمرہ کرنے سے پہلے، تو دوبارہ عمرہ کر لو، دم سے بچ جاؤ گے۔ اگر عمرہ نہیں کرو گے تو عمرہ بھی ضائع گیا اور دم بھی بھرنی پڑی۔ اب پیسے نہیں ہیں، جب ہوں دے دینا۔ ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، عمرے میں غلطی ہوئی، دم پڑ گیا، طاقت نہیں، جب اللہ طاقت دے دینا، ورنہ 10 روزے رکھ لو۔ یہ اپنا کتب حنفی کی کتابیں فقہ کی لینی ہیں تو یہ تو مکتبہ سے پوچھو، انشاءاللہ کسی نہ کسی سے مل جائیں گی۔ اگر کوئی آدمی عزیز مر گیا ہے، ہاں اس کے لیے عمرہ کریں۔ میرے بیٹے کو 30 ریال بازار سے ملے ہیں، اگر مالک کا اندازہ نہیں ہو سکتا خیرات کر دیں۔ بہرحال عورت کے لیے بوسہ دینا حجر اسود کا ضروری نہیں ہے، اگر رش نہ ہو، موقع ملے دے لو، ورنہ دور سے اشارہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے۔ بوسہ دینے سے اگر غیر محرم کا ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دینا تو سنت ہے، اور غیر محرم سے بدن لگانا حرام ہے، اس لیے روکتے ہیں تاکہ تم ایک ثواب کے بجائے زیادہ گناہ لے کر نہ لوٹو۔ کوئی مردوں کی اجازت داری نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ عورتوں کے لیے الگ دن رکھا جائے اور مردوں کے لیے الگ طواف کا دن رکھا جائے۔ اگر الگ رکھا جائے، اس کی فلائٹ ہو تو ودا کیسے کرے؟ کوئی اس کا حل بتا دے۔ طواف زیارت کے تو دن ہی وہی ہوتے ہیں، 10، 11، 12۔ اگر الگ الگ رکھیں تو پھر تو ایک دن باقی بچے گا، طواف میں مر جائیں گے لوگ۔ تو تجویز دینے سے پہلے ہر بات پہ غور کریں۔ یہاں الحمدللہ اسلامی حکومت ہے،
ہر بات پہ کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، بڑے بڑے دماغ بیٹھتے ہیں، ان کی مجلس شورا میں کم از کم 100 سے زیادہ لوگ پی ایچ ڈی ہیں۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ دیکھا ہے آپ نے، جیسے ہوتے ہیں پڑھے لکھے جن کو فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا، یہاں وہ لوگ شورا میں ہیں ماشاءاللہ جو اپنے فن کے مانے ہوئے ماہرین ہیں، علماء ہیں، اور حی کبار العلماء ہیں، اسی طرح دارالافتاء ہے، اور پھر مجلس شورا ہے، اور اس کا جو چیئرمین ہے بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فاضل ہے، اور پی ایچ ڈی بھی ہے، اور علوم دینیہ کا بھی بہت بڑا ماہر ہے ماشاءاللہ، اور امام حرم بھی ہیں۔ یہ بدھ اور جمعرات کو فجر کی نماز انہوں نے پڑھائی تھی، پچھلا جمعہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہر وقت غور ہوتا رہتا ہے کہ کیا حل ہو، کیا حل ہو، کیا حل ہو، لیکن کوئی حل نکلتا نہیں۔ بھائی کی عمر 45 سال ہے، ذہنی طور پہ بیچارہ صحیح نہیں ہے، ہاں اس کے لیے آپ عمرہ کریں۔ کی وجہ سے آدمی نے طواف نامکمل چھوڑ دیا تو بعد میں آ کے دوبارہ نیت کرے کہ جو میں نے چھوڑا تھا اس کے بدلے میں پورا کر رہا ہوں، بس، اور کوئی جرمانہ نہیں۔ دادی کا نام مجھے تو یاد نہیں ہے، والدہ کا نام تو آمنہ تھا، شاید دادی کا نام بھی فاطمہ تھا، شاید، لیکن مجھے صحیح یاد نہیں ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ فاطمہ تھا، لیکن اللہ اعلم، یعنی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اسی لیے سیدہ کا نام بھی فاطمہ اسی نسبت سے رکھا گیا تھا، جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے نا کہ دادی کا نام رکھ لو، دادے کا رکھ لو، باپ کا رکھ لو، جیسے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین ہیں نا، تو اسی طرح پھر حضرت حسین کے بیٹوں کا نام بھی علی ہے، علی ابن الحسین۔ آدمی نے اپنے والد کو ویل چیئر پہ طواف کرایا، اپنی بھی نیت کر لی، انشاءاللہ تمہارا بھی ہو جائے گا، والد کا بھی ہو جائے گا، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر طواف زیارت حج کا ہے تو احتیاط یہ ہے کہ اپنا پھر کر لو، کیونکہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اٹھانے والا جو ہے اس کا تو ہو جائے گا، اس کا نہیں ہوگا، تو اس لیے عام طواف میں کوئی حرج نہیں، شیعہ ہو یا سنی ہو، اگر وہ منکر قرآن ہے تو کافر ہے۔ ایک موٹی بات ہے۔ اچھا اب دیکھو کہ بی بی عائشہ کی صفائی برات قرآن میں ہے یا نہیں؟ اچھا اب اگر وہ بی بی عائشہ کو برا سمجھتا ہے کافر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے پاک ہے، وہ کہتا ہے ناپاک ہے، تو قرآن کا منکر ہو گیا۔ اچھا قرآن کہتا ہے اللہ صحابہ سے راضی ہے یا ناراض؟ راضی۔ اگر یہ ناراض ہے تو مانا قرآن کا منکر ہے، قرآن تو کہتا ہے میں راضی ہوں رضی اللہ عنہم، بس ایک موٹی سی بات۔ اچھا باقی ہوتا ہے عام بندے جاہل ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، 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 ہی نہیں ہوتا۔